अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ब्रिगेडियर जावेद सरवर है जी। अब जी कल के वक्फे के बाद मैं लाइव हुआ। कल को थोड़ी तबीयत नासाज है और अभी मैंने सोचा कि आज आपसे बात की जाए। और आज हम बात करेंगे जी जीसीसीएम पे, उसकी परफॉर्मेंस पे। और बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आपने जीसीसीएम को क्यों छोड़ा, जीसीसीएम को क्यों क्विट किया। मैं आज टॉपिक यही है कि जी जीसीसीएम, इसकी परफॉर्मेंस और वाई आई क्विट द जीसीसीएम। जी उस पर हम बात करेंगे। GCCM is a mega project. It's a mega project with the futuristic VNN approach. It was established in 2017 और अच्छा प्रोजेक्ट था जो कि इस्टेब्लिश किया गया 2017 में। KPK गवर्नमेंट का VN था, उस वक्त एजुकेशन मिनिस्टर थे मिस्टर आतिफ खान। उसने इसको परसीव किया था, फिर इसको इस्टेब्लिश किया गया। उस प्रोसेस में मेरी सिलेक्शन हुई और फिर बाकी स्टाफ को सिलेक्ट किया गया, हमने कैडेट्स को लिया। अल्हम्दुलिल्लाह प्रोजेक्ट अच्छा चला, प्रोजेक्ट अच्छा चला और प्रोजेक्ट अभी भी अच्छा है, मैं ये नहीं कहता प्रोजेक्ट। बट एनीवे अभी मैं प्रोजेक्ट के साथ नहीं हूँ। 30 अगस्त से मैंने इसको क्विट किया। उसकी कोई रीज़न्स पे मैं बात करूँगा, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूँगा कि कैसे कैसे हुआ, कि कैसे हमने चलाया, कैसे किया और फिर आगे क्या इरादे हैं और प्रोजेक्ट की क्या प्रॉस्पेक्टस हैं, मेरी अपने क्या विजन है, क्या अप्रोच है। पहली चीज़ ये मैं बताऊँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आर्मी में को 30 साल सर्व किया और उसी प्रोसेस में मैंने एक विजन अटेन किया जिसमें मेरा ये था कि जी जब आर्मी हैज़ गिवन योर लॉट एंड दिस इज़ द टाइम टू पे बैक टू द नेशन। एंड मेरा ये था कि वाई नॉट टू वर्क फॉर द एजुकेशन। ये मेरा पैशन था और उसी पैशन के तहत मैंने फिर एजुकेशन फील्ड को ज्वाइन किया। मैं ड्यूरिंग सर्विस भी एजुकेशन पे काम करता रहा। कुछ मेरे मेजर प्रोजेक्ट हैं जिसमें ग्वादर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, उसके मैंने सुपरवाइज़ किया। एक फिर हमने बहालपुर में इस्लामिया यूनिवर्सिटी का रेंजर्स कैंपस इस्टेब्लिश किया। APSs थे, वो मेरे अंडर काम कर रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट आए जब तक मैं था, जो हमने उस पर काम करते रहे। फिर उसके बाद जब मेरी सिलेक्शन इधर होगी एट ओपन मेरिट में, तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया। एंड आई स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, देयर वाज नथिंग ऑन ग्राउंड। इट वाज द वाइस प्रिंसिपल सिलेक्टेड एंड माई सेल्फ। उसके बाद हमने बच्चों की सिलेक्शन की और सब्सिक्वेंटली फिर हमने टीचर्स की सिलेक्शन की, स्टाफ की सिलेक्शन की। बड़ा मुश्किल था, टीडियस टास्क था करना, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का करम नवाज़ी रही। और मैं समझता हूँ कि पेरेंट्स का कोऑपरेशन था। पर्टिकुलरली आई वुड अप्रिशिएट फर्स्ट एंट्री के पेरेंट्स को, जितने भी मेरे साथ थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। अब बच्चियों पे थोड़ा सा टफ टाइम था बिकॉज चीज़ें कुछ नहीं थी, हम टेम्परेरी कैंपस में काम कर रहे थे और आज भी अभी भी जो मेन कैंपस है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका, चल रहा है, ठीक है, उस पर काम हो रहा है अभी। एनीवे सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन करने के बाद बच्चियाँ आई को अबाउट 84 बच्चियों ने ज्वाइन किया। और आपको बताता चलूँ जी, 84 ने ज्वाइन किया। कुछ बच्चियाँ मैट्रिक तक चली, उसके बाद कुछ बच्चियों ने ऑप्ट किया क्विट करना। फिर फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह आई वुड से मेरी फर्स्ट एंट्री की 55 बच्चियाँ यहाँ से पास आउट हुई और दे हैव डन द वंडर्स। मुख्तलिफ कॉलेजेस में एडजस्ट हुई। उसी प्रोसेस में जब हम चलते रहे तो हमारे कॉलेज का रिज़ल्ट वाज दी बेस्ट रिज़ल्ट। जब 2019 ऑनवर्ड जब ये काम चलना शुरू हुआ। ये मैं आपको बताता चलूँ जी, इसमें मेरी कामयाबी में या जीसीसीएम की कामयाबी में खाली मेरा काम नहीं है, इसमें मेरे स्टाफ का बड़ा रोल है। टीचर्स का पर्टिकुलरली आई वुड से दे प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मेरी फैमिली का बड़ा रोल है जी। फ़ायज़ा इज़ माई वाइफ। इसकी इंडक्शन हुई 2019 में एज ए डायरेक्टर स्टडी कम वाइस प्रिंसिपल। साथ मेरी बेटी ने ऑप्ट किया ज्वाइन करना। दे थ्रू द प्रॉपर प्रोसेस ऑफ द कंपटीशन दे वर सिलेक्टेड एंड दे आर स्टिल वर्किंग। मैंने इसलिए सोचा कि इनको कंटिन्यू करना चाहिए ताकि एक जो प्रोजेक्ट है जो हम चला रहे हैं, ये प्रोजेक्ट कामयाबी के साथ आगे चलता रहे, ठीक है, इसमें किसी की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है जी। बट एनीवे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ें बताऊँ। मुश्किलात आती हैं, मुश्किलात आती गई
اور بٹ الحمدللہ ایک ویژن تھا جس کے تحت کام کر رہے تھے. بیسیکلی مائی ویژن واز ٹو گروم دا ینگ لیڈی کیڈٹس آف پاکستان, انشورنگ دیٹ دے ایکسل ان دیئر انڈیورس. اور اس میں یہ تھا کہ خالی یہ بچیاں آرمی, ایئر فورس, نیوی میں نہ جائیں, باقی کسی بھی فیلڈ میں جائیں, وہ ٹیکنوکریٹ ہوں, بیوروکریٹ ہوں, ایجوکیشنسٹ ہوں, کام کریں. اور بچیوں نے پروو کیا. میں سمجھتا ہوں جب ہمارا رزلٹ جب بورڈ میں اپیئر ہونی شروع ہوئی 2019 آن ورڈ, جو ہمارا رزلٹ تھا جو الحمدللہ کووڈ کے بعد آپ دیکھیں آر رزلٹ از دا بیسٹ ان پاکستان. میری ساری بچیوں نے کلاس 9, 10th, فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر, سوائے 1 اور کیس کے, سب نے A1 گریڈ ون کیے. اور پھر اس کے علاوہ آل کیڈٹس ناٹ اونلی A1 گریڈ بٹ کلیئرلی 9, 10th, فرسٹ ایئر کی میں بات کروں گا, آل 90% پلس. ہمارا باٹم کیس بھی 92, 93% پہ تھا. بیسیکلی ایمفسس ہمارا جو ٹریننگ کے اوپر تھا, گرومنگ پر 4 چیزوں پہ تھا جو میں نے رکھا ہوا. پہلا تھا ایکڈیمکس ایکسلنس, پڑھائی, تاکہ بچیاں یہ آگے چلیں اور کام کریں, تاکہ ان کو آگے ایڈمیشن میں یونیورسٹیز میں پرابلم نہ آئے. دوسرا تھا جی ان کی گرومنگ پروسیس, کیونکہ یہ تعلیم اور تربیت دونوں سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں. انفارچونیٹ یہ ہے کہ آج کل تربیت کو چھوڑ دیا گیا, ریلیگیٹ کر دیا گیا. میں نے اس کو ایمفسس رکھا کہ ہم نے تربیت کے پروسیس کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ڈسپلن واز دا ہال مارک آف دس پرسنالٹی گرومنگ, جو کیڈ کالج میں ایک حصہ ہوتا ہے, وہ ہم نے اس پہ کام کیا. بچیوں کو ڈسپلن میں رکھا. پھر اس کے علاوہ فزیکل سٹینڈرڈ پہ ہمارا بہت ایمفسس تھا, جس میں اسپورٹس ایکٹیویٹیز تھیں, فزیکل ٹریننگ تھی. الحمدللہ میرا خیال ہے کہ میں کہوں گا کہ پچھلے 3 سال سے کیڈ کالج ہیز ون دا جنرل ٹرافی, اور جتنی بھی اسپورٹس ہیں, لیڈنگ اسپورٹس جتنے بھی ہیں, ہم ہر دفعہ سارے اسپورٹس میں فرسٹ سیکنڈ موسٹلی دا فرسٹ پوزیشن وی ون ایٹ. اور جنرل ٹرافی بھی ہمارے پاس ہے پچھلے لاسٹ 3 ایئرس سے جی. اور یہ اس کے بعد ایک میرا ایمفسس تھا جی پاکستانیت سکھائی جائے, کہ بچوں کو پاکستانی. میں ذرا جی یا میں آپ کو بتاتا چلوں, کوسچنس پہ میں زیادہ بات نہیں کر رہا. جو آپ کے کوسچنز آ رہے ہیں میں انشاءاللہ اس پہ بات کروں گا سبسیکوئنٹلی. میں ایک بات لے کے چل رہا ہوں, میں اس پہ بہت سارے لوگوں کا ایمفسس تھا کہ جی چاہتے تھے دے وانٹ ٹو نو اباؤٹ دا کیڈ کالج, اور اس کے علاوہ کہ جی کیا سرکمسٹانسز ہیں جن کے تحت میں نے کیڈ کالج کو مجھے کوئٹ کرنا پڑا. اس میں میں آپ کو بتاؤں جی جو ہمارا جو چوتھا سیگا تھا یا مین ایلیمنٹ تھا, اسپیکٹ تھا جس پہ ہم کام کرتے رہے, وہ تھا پاکستانیت اور دین کی تعلیم. دیٹ واز ویری مین ایمفسس. میں خود, میری فیملی, وی ور ٹوٹلی کمیٹڈ, وی ور انوالوڈ 24/7. I was living within the campus and I was available, accessible to the cadets. میرا پیرنٹس کے ساتھ بڑا فریکوینٹ انٹریکشن تھا. میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے جو کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے ہوتی ہے جی. جزاک اللہ. اچھا جی, اس پہ ہم کام کرتے رہے تو اس میں الحمدللہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی. میں کہتا ہوں کہ بہت اچھے طریقے سے ہم نے چیزوں کو لے کے چلے. انفارچونیٹ انسیڈنٹ جو ساتھ ہوئے نا جی, وہ میں آپ کو ساتھ ساتھ اس کا ساتھ لے کے چلوں. بچیوں کی اسٹرینتھ, ڈیمانڈ بڑھتی گئی. انٹرنیشنل میڈیا نے بہت کوریج کیا, جس میں BBC, CNN, وائس آف امریکہ, AFP, TRT, الجزیرہ, ان چینلز نے کوریج کی. میرے انٹرویوز آپ کو پتہ ہے یوٹیوب میں اویلیبل ہیں. یہاں پہ میں آئی ووڈ لائک ٹو ایمفسائز آن دس کہ پلیز ڈو سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل. گرلس کیڈ کالج مردان کے نام سے ہے, دیٹ از مائی پرسنل چینل. سبسکرائب کریں. اگر کسی طریقے سے یہ کہیں فیس بک بلاک ہو جائے تو آپ کو آئی ول بی اویلیبل آن دا یوٹیوب. اس کے علاوہ میرا دوسرا پیج بھی ہے جی, جاوید سرور, JAVID SARWR, جاوید سرور 7 کے نام سے. دیٹ از اگین مائی پرسنل پیج. جو چیزیں اس پہ اپلوڈ ہوتی ہیں اس پیج پہ, باقی پیجز پہ بھی میں ڈالتا ہوں, یوٹیوب پہ بھی ڈالتا ہوں جی. انشاءاللہ میں اس کو ریگولر اس پہ کام کرتا رہوں گا, اور آپ کا کوآپریشن رہا تو اچھا رہے گا. کائنڈلی اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہم اس کو لے کے آگے چلیں گے. اچھا, یہ میں جو بات بتا رہا تھا, مین وائل مجھے پروسیس میں تھوڑی سی چیزیں کو اور لگی. کوآپریشن تھا ڈپارٹمنٹ کا, ایلیمنٹری سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا تھا. میں جو گرلس کیڈ کالج ہے, اٹ از بینگ گورنڈ بائی دا BOG, اینڈ BOG از بورڈ آف گورننس, جس میں 7 پرمنٹ ممبر ہوتے ہیں, 3 یا 4 ٹمپریری ممبر ہوتے ہیں.
ٹمپریری ممبر 2 سے 3 سال کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں اور پرمننٹ ممبر دے ریمین. اور اس میں جو ہمارا چیئرمین بی او جی از سی ایم کے پی کے جی, اور وہ اپنی پارٹ ڈیلیگیٹ بھی کر دیتے تھے ایجوکیشن منسٹر کو. یہ ہمارا تھا. اس میں آف اینڈ آن جب بھی میں نے ڈیسیجن لینا ہوتا تھا آئی وڈ آسک فار دا بی او جی میٹنگ, اور الحمدللہ مل جاتی تھی. میری تقریباً ہر سال ایک دو میٹنگز ہوتی رہیں, اور جتنی بھی پالیسی ڈیسیزن تھے ملتے رہے, جس میں کام کرتے رہے. اس میں جو ایک ایمفسس رہا جی میرا کہ وی ور ورکنگ آن دا میرٹ. اٹ واز اوپن میرٹ سسٹم, اور اس پہ ہم نے خوب کام کیا. وی ڈڈ ناٹ انٹرٹین اینی آف دا سوالز, جس کی کافی لوگوں کو تکلیف بھی تھی. میں آپ کو بتاؤں کافی پنچ تھا, بٹ آئی تھاٹ کہ رائٹ جو ہے نا میٹروکریسی پہ ہمیں کام کرنا چاہیے, کہ اس کا رائٹ ڈینائی نہیں ہونا چاہیے, چاہے وہ بچی گورنمنٹ اسکول کی ہے یا سٹی پبلک اسکول سے یا کسی بھی علاقے سے کام کرتی ہے. اور اسی پروسیس میں الحمدللہ وی اپروچ اینڈ وی ہیڈ ایکسیس ٹو دا اوورسیز پاکستانی. وہ بچیاں بھی آئیں, انہوں نے جوائن کیا کیڈر کالج کو, اور الحمدللہ کیڈر کالج اٹین دا پیک. میرے پاس جب میں نے چھوڑا تو بچیاں تھیں آسٹریلیا, انگلینڈ, کینیڈا, جاپان, یو اے, مڈل ایسٹ سے کافی بچیاں ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ہمارا ایمفسس رہا. اور دیر از نو کوٹا سسٹم دا کیڈر کالج, میں آپ کو دوں, اینڈ اٹ از اسٹارٹنگ فرام 8th کلاس ٹل 2nd ایئر. ابھی میں آتا ہوں جی سرکمسٹانسز وائی ہیڈ ٹو کوئٹ. میرا کانٹیکٹ تھا جی 3 سال کے لیے, کیونکہ آئی واز ورکنگ بی پی ایس 20. بی پی ایس 20 میں ڈائریکٹ انڈکشن نہیں ہوتی, اور میں نے بی پی 20 میں ہی کام کیا آرمی میں, جو میرا لاسٹ رینک بریگیڈیئر تھا. اسٹل آئی ایم اے بریگیڈیئر بٹ ریٹائرڈ. اینی وے, اس کے بعد مجھے پیرلل انہوں نے انڈکشن کی اسی گریڈ کے اوپر. آئی واز ورکنگ ان بی پی ایس 20, اور 3 سال کا میرا کانٹریکٹ تھا. سینگ دا پرفارمنس آف دا کالج اینڈ ریکوائرمنٹ, اور میں اپنا بھی سمجھتا تھا کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے کنٹینیوٹی آف دا سسٹم اینڈ دا کنٹینیوٹی آف دا ایڈمنسٹریٹر از ویری ویری امپورٹنٹ. اسی پہ کام ہوا تو الحمدللہ مائی کانٹریکٹ واز رینیوڈ ان 2020 میں. اٹ واز 31 اگست میرا کانٹریکٹ رینیو ہوا. دا میٹنگ واز چیئرڈ بائی دین ایجوکیشن منسٹر اکبر ایوب صاحب. انہوں نے چیئر کی, اور سینگ مائی پرفارمنس, بورڈ ایویلویٹڈ مائی پرفارمنس. اور اس میں آپ کو بتا دوں جی, بورڈ میں یہ جو میرے کانٹریکٹ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہے, دا مائی کانٹریکٹ از ایکسٹینڈیبل ود دا میوچل کانسنٹ. اور اس میں یہ ہے کہ جی جب بھی آپ نے کوئٹ کرنا ہے تو آئی کین کوئٹ ایٹ مائی اون. یہ اس کے لیے 1 مہینہ پہلے نوٹس ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو یہ چیزیں تھیں. وہ پرفارمنس میری الحمدللہ میرے خلاف کوئی بھی کسی قسم کی چیز نہیں ہے. دیٹ وی یو نو اٹ, ویورز ول نو اٹ, اینڈ ایوری بڈی دا ون ہو از ریمین ان کانٹیکٹ دے نو اٹ. میرا پیرنٹس کے ساتھ بہت اچھا انٹریکشن تھا, بہت اچھا کوآپریشن تھا, بارنگ فیو جو کہ ڈسپلن کو بریچ کرتے تھے. آئی واز ٹالی اسٹرن ان دیٹ ریگارڈ. اسی پروسیس میں مجھے پتہ چلا جی کچھ ایپلیکیشنس انانیمس لیٹر میرے خلاف فلوٹ ہوتے ہیں, جس میں کچھ سیکٹریز نے مجھ سے بات کی, اور پرٹیکولرلی دے شوڈ اے کنسرن اباؤٹ the induction of my wife and the daughters on this, and they subsequently they probed and they came to know it is totally on merit, because the confirmation was done by CM KPK, اور پراپر بورڈ نے ان کا سلیکٹ کیا ہوا تھا, تو there was nothing against. بٹ پھر مجھے پتہ چلا کہ جی ہمارا انفارچونیٹلی ون آف دا امپلائی مسٹر لحاظ الدین واز دا ون جو کہ میرے خلاف اپلیکیشن لکھتا رہتا تھا. لحاظ الدین کی کریکٹر ٹریٹس میں آپ کو بتا دوں, یہ انفارچونیٹلی کیڈر کالج میں برسر ہے, بٹ ہی از اے بلیک اسپاٹ آن دا کالج. ریزن بینگ پرابلم اس میں بہت زیادہ ہیں. پرابلم ہی از انوالوڈ ان ہراسمنٹ آف وومن, اور فائنینشیل بھی حساب کتاب اس کا ٹھیک نہیں ہے. ہی از بیسیکلی سفرنگ فرام سائیکولوجیکل پرابلمس, جس کو بٹ اینی وے یہ چیزیں میں نے ہائی لائٹ بھی کی بی او جی میں بھی, بٹ انفارچونیٹ واز, مجھے ایسا لگتا ہے کہ بی او جی واز دے ڈڈ ناٹ ٹیک ایکشن. میں نے ساری چیزوں کو ہائی لائٹ کیا, منسٹر صاحب چیئر کر رہے تھے, وہاں سیکرٹری صاحب بیٹھے ہوئے تھے, باقی لوگ بھی تھے, یا تو انفلوئنس تھے اندر. وہ میں نے ان کو کہا جی دس مین از انسوٹیبل,
to be employed in the female cadet college. But unfortunately, nobody listened to me and nobody took an action. Anyway, meanwhile یہ بندہ میرے خلاف اپلیکیشنیں دیتا رہا, چلتا رہا, کھاتا ہوا تھا. پرابلی جو ابھی ہوا یہ کہ لاسٹ ایئر بھی مجھے پھر اس نے کوئی اپلیکیشن میرے نام سے فلوٹ کی, اپنا سائن کر کے فلوٹ کی. ہی تھاٹ آئی فیلٹ سک, ہی تھاٹ کہ بگڑے صاحب از اے گون کیس ناؤ, اور اس سے وہ ایکسپوز ہو گیا کہ جی یہ ہی از دا ون بیہائنڈ دس. اور کچھ لوگ ڈپارٹمنٹ بھی اس کے ساتھ, میں نہیں کہوں گا ڈپارٹمنٹ میں اس کے ساتھ مل گئے, جس کی وجہ سے یہ جو اس سال ہوا یہ کہ آئی واز تھنکنگ کہ انشاءاللہ کام ٹھیک چل رہا ہے, اینڈ سسٹم کو چلانے کے لیے, سسٹم کو کنٹینیو رکھنے کے لیے ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر کی ریکوائرمنٹ ہے. اور میں سمجھتا تھا کہ ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر وہ ہی کالج کو آگے لے کے چل سکتا ہے. ٹل سچ ٹائم اٹ از آن دا اسٹرانگ فوٹنگ. کوئی بھی ادارہ ایک دو دن میں نہیں بنتا جی, اٹ ٹیکس ایئرز اینڈ ایئرس. اور انفارچونیٹ یہ ہوا کہ یہ پرابلی جولائی کے مہینے میں 24 جولائی آئی ریسیوڈ ون نوٹیفیکیشن, اٹ واز تھرو دا سوشل میڈیا کہ جی سم لیڈی ہیز بین اے گیون اے چارج. میں لیڈی کے اوپر نہ نام لوں گا نہ اس کا کمنٹ کروں گا. پرابلی وہ بھی اس کے سازش کہہ لیں یا کانسپریسی کہہ لیں یا جو بھی ہے. اینی وے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی شی کیم بی اے پارٹ آف دیٹ. اس میں ایک چیز آپ کو بتاؤں جی, جو پرنسپل کی جو پری ریکویزٹ ہیں جی, اس میں جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں لکھا ہوا ہے, وہ پرنسپل ہیز ٹو بی ہیونگ ایکسپیرینس آف 20 ایئرس ان بی پی ایس 18, بی پی ایس 20 ایئرس ایکسپیرینس. اس کے علاوہ بی پی ایس 20 ایئرس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے اس کا بی پی ایس 18 میں, اور اس کے علاوہ بی پی ایس 20 میں اس نے 2 سال کام کیا ہونا چاہیے, یا آرمی آفسر ہوگا, رینک آف بریگیڈیئر اینڈ کرنل. تو یہ تھا. انفارچونیٹلی جس خاتون کو چارج دیا گیا, شی ڈز ناٹ فلفل دا پری ریکویزٹ, بٹ دیز ور دا انسٹرکشنز اینڈ آئی تھاٹ کہ مسٹ بی دا انسٹرکشنز. یہ ایک سوشل میڈیا کے تھرو مجھے پتہ چلا کہ انہوں نے کسی خاتون کو چارج دیا. میں نے ان کو بتایا جی ٹھیک ہے, میرا کانٹریکٹ کی ڈیٹ ہے 30 اگست تک, 30 اگست کا تک میں رہوں گا, اور 30 اگست کو میں نے چارج کو, میں نے آفس کو الحمدللہ آنریبلی ووکیٹ کر دیا. دے ٹرائی ٹو بلڈوز دیئر وے تھرو, بٹ اینی وے جو بھی تھا چیزیں چلیں. یہ میں آپ کو مینشن کروں الحمدللہ جو کچھ مجھے انہوں نے دیا تھا کیش میں فار دا اسٹیبلشمنٹ آف کیڈ کالج, آلموسٹ میں نے ڈبل کر کے ان کو کیڈ کالج میں چھوڑا. جو آج کی کنڈیشن ہے کالج میں, probably my apprehension is کہ یا تو اس سٹیج پہ military has to intervene or government has to do something on this account, because departments are not taking interest. Interim charge or look after charge is no charge. میں سمجھتا ہوں دیکھیں جب تک ایک پرماننٹ سیٹ نہیں ہوگی, اسٹاف اس کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتا, ایک ایکسپیرینس لوگ نہیں ہوگا, میرا خیال ہے کہ سسٹم چلتا نہیں. سسٹم میں سمجھتا ہوں اس کی ڈیٹیوریشن شروع ہو گئی ہے. کافی جو خبریں آف اینڈ آن ملتی ہیں اس میں افیکٹ پڑ گیا ہے کالج میں ود ریگارڈ ٹو اٹس ایکڈیمکس, ود ریگارڈ ٹو اٹس I would say discipline, with regard to its management, the interaction of the parents. But anyway, میں اس کو کسی کو بلیم نہیں کروں گا, بٹ ایک چیز مجھے نظر آتی ہے اس میں, جو سب سے زیادہ ڈرٹی پلے کیا ہے یہ مسٹر لحاظ الدین نے کیا ہوا. مسٹر لحاظ الدین, ہی از ناٹ اے ٹرسٹ فار دی مین, ہی ورک فار دا سیلف انٹرسٹ, ہی از ناٹ انٹرسٹڈ کہ ایک سسٹم ایک چل رہا ہے. حالانکہ اپنی بیٹیوں کو ڈالا ہوا ہے اس کالج کے اندر, اور آج کل اس کا ایمفسس یہی ہے کہ کسی طریقے سے بائی ہوک اینڈ کروک جو اس کی بیٹی جو ٹیسٹ میں بھی اپیئر نہیں ہوئی, کسی طریقے سے کیڈ کالج کے اندر آ جائے, وچ از اگینسٹ اے وائلیشن. اور میں چاہوں گا تھرو مائی سوشل میڈیا دا پیپل دوز دے گیٹ ٹو نو اباؤٹ وٹ ایور آئی سے, اس میں دے شوڈ ٹیک اے نوٹس آف دس. مجھے معلوم ہے اس شخص کی انفارچونیٹ, میں نے اس اسپیکٹ کو بھی ہائی لائٹ کیا کہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن بھی میں سمجھتا ہوں کہ اٹ از ڈاؤٹ فل.
until unless it is verified by a proper source और proper department, जब तक वेरिफिकेशन नहीं होती अच्छी चीज़ से, तो मुझे लगता है कि क्योंकि फ़ाइलों में इसने अपनी डिग्रियाँ भी नहीं छोड़ी, अपनी फ़ोटो भी ले ली, और करप्ट प्रैक्टिस जब तक मैं था मैंने चीज़ों को चेक रखा हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली जब मैंने कॉलेज छोड़ा, इन्होंने जो जितना भी अकाउंट्स था अकाउंट्स को क्लियर नहीं किया। दैट क्रिएट्स स्ट्रेट वे द डाउट्स कि वाई द अकाउंट्स हैज़ नॉट बिन क्लियर्ड। ठीक है जी, जब तक मैं कॉलेज में था अकाउंट शुड हैव बिन क्लियर्ड। बट एनीवे, प्रैक्टिकली मैं अभी भी कहता हूँ कि कैडेट कॉलेज का जो चार्ज है स्टिल विद मी, बट लुक आफ्टर चार्ज हैज़ बिन गिवन सिंस आई लेफ्ट द ऑफिस, क्योंकि ये गवर्नमेंट का था, डिपार्टमेंट का डिसीजन था। मैं समझता हूँ डिपार्टमेंट डिसीजन नहीं दे सकता, ये BOG हैज़ टू गिव द डिसीजन ऑन दिस कि जी प्रिंसिपल को चेंज करना है कि नहीं चेंज करना। अदरवाइज एज पर द रूल आई कुड हैव कंटिन्यूड टिल सच टाइम कि एक प्रॉपर BOG कॉल होती, वहाँ पर डिसीजन लिया जाता और एडवर्टीज़मेंट होती, एक नया प्रिंसिपल आता। और प्रिंसिपल के लिए देखें कैडेट कॉलेज के लिए सूटेबल इट इज़ नॉट अ लेडी, it has to be the male, it has to be preferably it should be the army officer। और मैंने आपको बताया प्री रिक्विजिट ये है कि मिनिमम 20 years experience in the BPS 18 and plus minimum 2 years experience of BPS 20। जो करंट प्रिंसिपल है उसके पास तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एडिशनल चार्ज दिया गया, और एडिशनल चार्ज के लिए मैं फियर कि पूरी KPK में कोई आर्मी ऑफिसर नहीं है। इट कुड हैव बीन स्लाइटली आर्मी ऑफिसर, और I should have been allowed to continue with the system जब तक, अगर मुझे नहीं भी देता तो कोई बात नहीं। I was not working for the pay, I was working for the nation building, for the grooming of the cadets and subsequently for the nation। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे जो KPK में मैंने फील किया है वो ये है कि बच्चियों की बहुत बड़ा वर्ड है बच्चियों की एजुकेशन के ऊपर। देखें एजुकेशन प्राइमरी लेवल तक तो ठीक है, बट जो हायर लेवल पे मैं समझता हूँ कि यहाँ पे काफ़ी मसले मसाइल हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, उसके रिक्वायरमेंट है जी, उस पर काम करने की ज़रूरत है। आई वांटेड टू वर्क ऑन दिस, इंशाल्लाह मैं स्टिल आई एम हियर, आई एम इन द KPK, और मेरा इरादा है कि इंशाल्लाह इधर आई विल एस्टेब्लिश माई ओन सिस्टम और आई विल वर्क विद एवर द अपॉर्चुनिटीज़ गिवन टू मी। ठीक है जी, आई एम अवेलेबल, मैं काम करूँगा जी। मैं क्योंकि मैंने आपको बताया मैंने और मेरी फैमिली ने एक डेडिकेशन की है, और हमने ये सोचा कि इंशाल्लाह हम वुमेन एजुकेशन पे, वुमेन एम्पावरमेंट पे, बेसिकली देखें जब तालीम और तरबियत वुमेन की होती है ऑटोमेटिकली इट लीड्स टू वुमेन एम्पावरमेंट। और मैं आपको बताऊँ जी कि मेरे होते हुए एक आर्टिकल AFP एजेंसी ने लिखा था, पाकिस्तान गर्ल्स ड्रीम्स ऑफ टेकिंग पार्ट, और इट हैज़ बीन, आप गूगल पर सर्च करें आप यू विल फाइंड इट इज़ पब्लिश इन अबाउट लीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड द मैगजीन्स ऑफ अबाउट 66 कंट्रीज़, 66 कंट्रीज़ में ये पब्लिश हुआ है। तो उसके अलावा मैंने कहा मीडिया ने काफ़ी इस पर बातचीत की है। ये चीज़ें हैं जी जो जिनकी सर्कमस्टांसेस की वजह से मैंने इसको कॉलेज को अल्टीमेटली I was not forced, but I completed my tenure and honorably I tried to exit because I knew it कि अभी शायद ब्यूरोक्रेसी को प्रॉब्लम आ रही है। देखें अगर कोई ज़रूरत नहीं होती किसी को, मैं समझता हूँ कि मेरी ज़रूरत थी सिस्टम को, मेरी ज़रूरत अभी भी है सिस्टम को करने के लिए, बट दिस इज़ अनफॉर्चुनेट पार्ट ऑफ इट। मैं सिर्फ ये चाहूँगा जी पेरेंट्स को कि जो भी अदारा सेलेक्ट करें, चाहे GCCM करें, चाहे कोई भी अदारा सेलेक्ट करें, बच्चियों को भेजने से पहले प्लीज़ डू मीट विद द एडमिनिस्ट्रेशन, उनके साथ मिलें, उनसे गप लगाएं, उनकी रिप्यूट को देखें, तो फिर आपको पता चलेगा जी वेयर द कॉलेज स्टैंड्स। ठीक है जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर कॉलेज की रिप्यूट के ऊपर खाली जनरल रिप्यूट पे जाएंगे तो मैं समझता हूँ तो यू आर टोटली मिस्टेकन। बड़े बड़े कॉलेजेस स्कूल्स हैं जो कि जिन्होंने एक फेक रिप्यूट भी बनाई हुई है। ठीक है, बट ये लोगों का जो थोड़ा सा था कंसर्न, ऑफ एंड ऑन मुझे टेलीफोन कॉल्स भी आ रही थी, सोशल मीडिया पे भी लोगों के क्वेश्चन थे, बहुत सारी मैंने पिछली वीडियोस की हैं, लोगों ने देखी हैं, उसमें पीपल वर आस्किंग द क्वेश्चन
ڈفرینٹ کوشچن. میں آپ کو صرف اس لیے تھوڑا کلیئر کرنا چاہتا تھا کہ جی یو شوڈ نو اٹ کہ آئی ایم نو مور پارٹ آف دا کالج ایٹ دا مومنٹ. ٹھیک ہے جی. اچھا جی. اچھا اس میں ایک اور چیز ہے جی. یہ کوشچن لکھا ہے, میرا خیال آیا ہے کہیں پہ, میڈم کی طرف سے آیا ہوا کہ اگر کالج کا پرنسپل کوئی لگانا ہو, سویلین بھی لگانا ہو اور ایون ٹمپریری چارج بھی دینا ہو, ہی اور شی ہیز ٹو میٹ دا پری ریکوزٹ. یہ آپ کو میں بتا دوں. اور آئی اگین سے دا پری ریکوزٹ از experience of 20 years in BPS 18 and minimum 2 years experience in BPS 20. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کوالیفیکیشن کی آپ کو سینئر آرمی آفیسرز مل جاتے ہیں, دیٹ ٹو لیول آف بریگیڈیئر, ناٹ ایون اے کرنل. کرنل جی لیفٹنٹ کرنل اور فل کرنل جو ہے نا وہ BPS 19 میں ہوتے ہیں. یہ بریگیڈیئر کا ہی رینک ہے جس میں جو پری ریکوزٹ انہوں نے دیا ہوا ہے اس میں گریڈ 20 انہوں نے ایکسپیرینس, گریڈ 20 میں وہ کام کرتے ہیں. تو میننگ بائی دیر از نو شارٹ کٹ, بٹ انفارچونیٹ شارٹ کٹ لگایا گیا. میرا خیال ہے کہ جو بھی کوئی ہیلم آف افیئر پہ ہے, somebody has to ask the question. اور دوسرا میں تھرو دا سوشل میڈیا یہ ان چیزوں کو میں چاہوں گا کہ جی یہ جو کرپٹ انڈیویجولز کسی بھی ادارے میں ہیں ان پہ ایکشن لینا بہت ضروری ہے جی. اگر آپ کرپٹ مافیا کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ کسی بھی ادارے کو کسی وقت بھی بہت برا نقصان دیتے ہیں. اور انفارچونیٹ یہ ہے پاکستان کو ابھی تک کرپشن نہیں مروایا. میں آپ کو بتاؤں, لوگ جب سیلف سینٹرڈ اپروچ ہوتی ہے, ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام نہیں کرتے, تو پھر خالی تنخواہ اپنی ذاتیات کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر بہت سارے کمپرومائز آپ کو فیس کرنے پڑتے ہیں. اینڈ الٹیمیٹلی دا نیشن لائک پاکستان ود لاٹ آف پوٹینشیل. ہمارے لوگ وہی دیکھیں جی جاتے ہیں دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں, ان کی پرفارمنس ہوتی ہے ایکسلنٹ, اور دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں وہ سائنسدان بھی بن جاتے ہیں, انجینئر بھی بنتے ہیں, ٹیکنوکریٹ بنتے ہیں, ایکسلنٹ ڈاکٹر بنتے ہیں. میرے اپنے بہت سارے کولیگ ہیں, دے آر ورکنگ ابراڈ اینڈ ڈے اینڈ نائٹ ورک کر رہے ہیں. اور پاکستان میں آئی ڈونٹ نو ایک انوائرمنٹ ایسا بن گیا ہے. اور سب سے بڑی بات انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی کرپشن کی وجہ سے آنکھیں بند کر. مجھے پتہ ہے جب میں چھوٹا تھا تو کوئی کرپشن کی بات ہی نہیں کرتا تھا, کوئی اکا دکا لوگ ہوتے تھے, کوئی لوگ چھپتے تھے اگر کوئی ایسا کرپٹ ہوتا. ابھی تو دھڑلے سے لوگ کمیشن بھی لیتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور ان کی سنی بھی جاتی ہے. دس سیڈ پارٹ آف اٹ. بٹ اینی وے دیکھیں جی آئی ایم ویری آپٹیمسٹک, آئی ورک ود آپٹیمزم, اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ چیزیں بہتر ہوں گی, پاکستان کے ادارے بھی بہتر چلیں گے. میں اس سوشل پلیٹ فارم سے میں آپ لوگوں کو یہی بات بتانا چاہوں گا جی, آئی ایم اویلیبل, یو شوڈ نو مائی کانٹیکٹ. اسی پہ آپ کر لیں, میں جو ویڈیو میری آتی ہیں اس میں آپ کمنٹ کریں, میں کوشش کرتا ہوں جی کمنٹ کا جواب بھی دوں. ٹھیک ہے, آج میں ڈائریکٹلی میں نے کوسچنس دیکھیں میں نے لیے, کل انشاءاللہ میں سارے ان کوسچنس کو لے کے ان کا آنسر کروں گا. یہ چیز تھوڑی سی بات چیت لمبی ہوگی, میں نہیں چاہتا کہ لوگ بور ہو جائیں, لوگ اس کو دیکھیں, انجوائے کریں. اللہ بھی ود یو جی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. دس آل آئی ہیڈ ٹو سے. اینی وے اف یو ہیو اینی کوسچن پلیز ڈو آسک. آئی وڈ سے اگین پلیز وین ایور یو ہیو ٹو سینڈ یور ڈاٹرز, پرٹیکولرلی بچہ ہو یا بچی ہو جس بھی کالج میں, ایف یو ہیو ٹو پٹ دیم ان اے ہاسٹل, بچے سلیکشن کے بعد پلیز ڈو میٹ دیٹ سیشن. آپ کے ذہن میں جو سرٹن کیوریز ہونی چاہیے وہ آنسر ان کا ملنا چاہیے. اور پرٹیکولرلی جو بچے یا بچیاں آلریڈی پڑھ رہے ہیں, اور میری یہی طریقہ تھا جی, میں پیرنٹس کو کہتا تھا پلیز ان بچوں کے پیرنٹس سے ملیں, اگر وہ سیٹسفائیڈ ہے تو پھر آپ آگے چلیں, اگر آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو پھر اس کے بعد دین یو کین ٹیک اے ڈیسیجن. ٹھیک ہے جی, اس کے لیے استخارہ کریں اینڈ تھنک پلیز 10,000 ٹائم بیفور سینڈنگ یور ڈاٹر اینی ویئر اوے فرام دا ہوم. اللہ بھی ود یو جی, آئی ایم اویلیبل فار اینی کوسچن سیشن سبسیکوئنٹلی جی. بہت شکریہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دعا میں یاد رکھیں جی.